قابل احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس دنیا میں ایمان کی اور اعمال کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ ایک زندگی وہ ہے جو بالکل اندھیرے کی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو انسان اپنے اندر نور لیے چلتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور ٹھنڈی روشنی کا نام ہے، گرم روشنی کو نور نہیں کہتے ہیں۔ جب کسی انسان کے دل پر اللہ کے نور کا اثر پڑتا ہے تو پھر اس کے دل کے اثرات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اس کا دل سنورنا شروع ہوتا ہے اور اس کے مزاج میں نرمی آتی ہے، اس کی زبان میں مٹھاس آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نور کا اثر اس کی طبیعت پر، اس کے دل پر پڑ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں سے نکلتے، گھر سے مسجد کی طرف، کمرے سے مسجد کی طرف، تو آپ کی یہ دعا ہوتی: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ کتنا بڑا پیغام ہے! آپ نے نور کی وضاحت کی ہے کہ نور کیا چیز ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مجسم نور ہے، آپ خود مجسم نور ہیں اور اللہ کی طرف سے نور لے کر آئے ہیں، لیکن آپ اللہ سے بندہ بن کر اللہ سے مانگ رہے ہیں: اے اللہ میرے دل کے اندر نور عطا فرما۔ دل میں نور اترے گا تو پھر دل کے خیالات اچھے ہوں گے، دل کی پیداوار پاکیزہ ہوگی، دل کے اندر حسد، کبر، یہ سارے امراض نہیں ہوں گے، دل میں گرمی نہیں رہے گی۔ یہ دل کے اندر جب نور اترتا ہے تو اس کا یہ اثر ہے۔ وفی بصری نورا، اے اللہ میرے آنکھوں میں نور دے دے، کہ میری آنکھیں کیا کریں؟ جب کسی پہ نگاہ پڑے، ماں باپ کو میں محبت سے دیکھوں، ترچی نگاہوں سے نہ دیکھوں، یہ نور کا اثر ہے۔ آنکھوں میں نور آتا ہے تو پھر آدمی کی آنکھ سے نورانی اعمال نکلتے ہیں۔ وہ نورانی عمل یہ ہے کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے کانوں میں نور ڈال دے۔ آدمی سنے گا کیا؟ وہ سنے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ شیطان چاروں طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں: اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نوری نور عطا فرما، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میرے گودے میں، اے اللہ مجھے سراپا نورانی بنا دے۔ کتنی بندگی کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں۔ انسان کی ذات میں نور نہیں ہوتا، نورانی اعمال جب وہ اپنے اندر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو نورانی بناتے ہیں۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نورانی بنائیں۔ جب نور کی بات ہوتی ہے تو فوراً ہمارا ذہن نماز کی طرف، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کا نام سورہ نور رکھا اور اس کے اندر معاشرتی احکامات کو بتا دیے، معاشرتی اعمال کو بتائیں۔ دیکھو یہ گھریلو اعمال ہیں، یہ آپس کے اعمال ہیں۔ کہیں ذہن تمہارا نور سے مراد صرف نماز کی طرف اور تلاوت کی طرف نہ جائے، بلکہ گھر کے اندر محبت کا، پیار کا ماحول رکھنا یہ نورانی عمل ہے۔ آپس میں رشتہ داروں کے درمیان آپس میں خوشگوار ماحول بنانا یہ نورانی ماحول ہے۔ صرف وہ نور نہیں بلکہ یہ بھی ایک نور، اسی لیے سورہ نام ہی سورہ نور، اور اس سورت کے اندر جو احکامات دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک، میرا گھر نورانی کیسے بنے، میرا معاشرہ پاکیزہ کیسے بنے، معاشرے میں پاکیزگی کیسے آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ کیونکہ شیطان بالکل پسند نہیں کرتا کہ ہم محبت سے رہیں، اس کی بات بالکل پسند نہیں ہے۔ گھر کے اندر
مسجد کے اندر، دوستوں میں، خاندان میں، اس کی تو یہ کوشش ہے کہ کسی طرح پھوٹ پڑے، کسی طرح آپس میں اختلاف اور انتشار کے ساتھ رہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے گھریلو زندگی میں، اللہ کے بندے آپس کی زندگی میں، خاص طور پر خاندانی زندگی میں محبت کے ساتھ مل کر رہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام سورہ نور کے علم کے سیکھنے کو فرض سے کم درجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے گھر سے بیٹی رخصت نہیں ہوتی تھی اس سورت کے علم حاصل کیے بغیر۔ سوچیں کتنا بڑا، سلف صالحین میں گھر سے بیٹی رخصت ہوتی تو کچھ صورتیں سکھاتے اس کو، کیونکہ سکون کا جو اصل مدار ہے وہ ہماری جاب نہیں، ہمارا بزنس نہیں ہے۔ انسان کے سکون کا مرکز گھر ہے، اور گھر کے اندر رہنے والی عورت ہے۔ عورت میں خوشی ہے تو وہ گھر میں خوشی بانٹے گی، عورت میں سکون ہے تو گھر میں سکون بانٹے گی۔ اب عورت میں خوشی کہاں سے آئے گی؟ عورت میں سکون کا، کیونکہ گھر کے اندر ایک عورت جب رہتی ہے تو اس کے کئی مرحلے ہوتے ہیں، کبھی ماں، کبھی بہو، کبھی بیٹی، مختلف، تو حالات، کبھی بیوی، تو حالات اس سے ٹکراتے رہتے ہیں، اس کے طبیعت پر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر خوشی ہونا ضروری ہے، اس کا ذہن سکون سے رہنا ضروری، کیونکہ سکون پھیلے گھر میں۔ خوشی کا، مرد سے خوشی نہیں پھیلتی، گھر کے اندر خوشی کا ماحول عورت سے پھیلا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے بنیاد دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی واسطے دے کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اس دعا سے پہلے آپ کے واسطے دیکھیں، سبحان اللہ، کئی چیزوں کا واسطہ دے کر آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ میرے دل کو قرآن پاک کی تلاوت کا سکون بنا دے، بہار بنا دے۔ آدمی ٹینشن میں آتا ہے تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس سے اس کا سکون ملتا ہے۔ اسے دیکھا ہوگا، آدمی پریشان ہے فوراً سگریٹ سلگا کے شروع ہو جاتا ہے، کہ مطلب یہ کہ اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ سگریٹ سے مجھے سکون ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار بتایا کہ جب بھی تمہارا کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، فوراً کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ وَذَهَابَ هُمُومِي وَغُمُومِي، اے اللہ یہ قرآن کی تلاوت میرے غم کے ہلکا ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ ایک عورت گھر کے اندر ہے، کبھی شوہر سے کوئی بات سننے کو مل جائے، ساس سے کوئی بات سننے کو مل جائے، دل پر بوجھ اور غم ہو، کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن پاک کھول دے، 2-4 آیتیں، 2-4 سورتیں پڑھ لے، اس کا ثواب تو آخرت میں ملے گا، اٹھنے سے پہلے اللہ اس کا موڈ فریش کر دیں گے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگا ہے کہ اے اللہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے میرے دل کی بہار بنا دے، وہ دل کے اندر کا غم اور سکون دو۔ یہ سورہ نور پوری کی پوری گھریلو زندگی کو پاک صاف بنانے والے اعمال اس کے اندر ذکر کیے گئے، اور اس کا زیادہ تر تعلق خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ، خاص طور پر ایک ایک چیز آپ دیکھیں، ایک ایک چیز صبح سے لے کے شام تک عورت کچن میں کام کرتی ہے، کرتے کرتے تھکی، شوہر کے مہمان آ جائیں، باہر سے کوئی رشتہ دار آ جائیں، سب گھر والے بیٹھے ہیں، گھر کے اندر ہوتا ہے ایک عورت لگی ہے۔ اب اس عورت، وہ گرمی ہے، سب چیزیں پک رہی ہیں، اب اس کا دماغ، اب اس کا یہ ذہن بنایا، کیا بنایا کہ اندر سے یہ ذہن بناؤ کہ میں خدمت کر رہی ہوں، اللہ کے بندے ہیں، اس میں شوہر ہے، ساس سسر ہیں، میرے بچے ہیں۔ ایک عورت ایک کتے کے پلے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان پر میرا حق ہے، ان پر میں ان کی خدمت کروں گی تو کیا اللہ مجھے مغفرت نہیں دیں گے؟ سوچنے کی بات۔ پھر اس کے بعد گرمی ہے، گرمی، اسی گرمی میں ایک زبان سے جملہ نکل جائے، اے اللہ یہ گرمی ہے، جہنم کی گرمی سے مجھے بچا دے۔ وہ 3 گھنٹے کچن سے پاک ہو کے پکا کے نکل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک شوہر صبح جائے، دن بھر حلال طریقے سے کمائے، من امسا کالا من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، شام میں جب آتا ہے تو مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے۔ ایک عورت اگر اللہ سے تعلق ان اعمال سے کر لے
اللہ تبارک و تعالی انہی اعمال کے ذریعے سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، سورہ نور کے اندر یہ خاص طور پر عورتوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھو، عورتوں کا کام دنیا میں دین پھیلانا نہیں ہے، عورتوں کا کام دنیا میں دین پھیلانا نہیں ہے، ان کا کام گھر کس طرح چلائیں، سلیقے کے ساتھ کس طرح گھر چلانا، وہ دین سیکھنا ہے۔ اور عام طور پر غلط فہمی یہ ہوتی ہے، رشتے کا انتخاب ہوتا ہے تو وہاں بھی غلطی۔ آج کل نکاح کو جو ہے نا ایک رومانٹک تصور کرتے ہیں، لڑکا بھی ایک عجیب خیالوں میں ہوتا ہے، لڑکی بھی ایک عجیب خیالوں میں ہوتی ہے، لڑکا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، لڑکی ڈھونڈ رہا ہے حسن کو بنیاد بنا کر، ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں کسی اور چیز کو بنیاد بنا کر، لڑکی سوچ رہی ہے کسی اور چیز کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بنیاد بنایا اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں، نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اگر ہمارا ذہن دین پر چلے تو ہم 3 چیزیں بنیاد بناتے ہیں دینداری کو۔ لڑکی کی بات آئی، ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہے، ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہے، ویئرنگ حجاب، شی از ویئرنگ حجاب، حجاب پہنتی ہے، حجاب بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر کا دین کیا اس نے سیکھا؟ گھر میں آنے کے بعد خدمت کا مزاج اس نے سیکھا، نبھانے کا مزاج اس نے سیکھا، گھر میں آنے کے بعد برداشت کا مزاج سیکھا، شوہر کی بات ماننے کا مزاج سیکھا، منوانا آیا ہے۔ عام طور پر یہ گھر کا دین نہیں سیکھا جاتا، جس کی وجہ سے رشتے ہو جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے اور پھر آگے چل کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ یہ سورہ نور کے اندر خاص طور پہ بتایا، نہیں، نکاح سے پہلے یہ دین سیکھیں، کیونکہ یہ سوچے ایک مرد، یہ سوچے ایک باپ کہ میں اپنے گھر میں بہو نہیں لا رہا ہوں بلکہ اس کو لا رہا ہوں کہ جو میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ اب وہ آگے سوچے، کیا وہ آ کر وہ مزاج اس کا خدمت کا بنے گا؟ بڑوں کا ادب اور اکرام اس کے اندر ہے، چھوٹوں کو شفقت ہے، نبھانے کا مزاج ہے۔ بالکل اسی طرح لڑکے کا بھی یہی مزاج۔ لڑکے کو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھتا ہے، جبہ پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ماشاءاللہ بہت دیندار ہے۔ ہم نے دین کو انہی چیزوں میں منحصر کیا، معاشرتی دین، معاشرت کی خوبی کو ہم نے دین سے نکال دیا۔ کیا وہ لڑکا غصے والا تو نہیں؟ بات پہ طلاق کی دھمکی تو نہیں دے رہا؟ بات پہ ماں کے گھر کو بھیجنے کی دھمکی تو نہیں دے رہا؟ سوچنا چاہیے اخلاق اس کے کیسے ہیں۔ آج غریب ہے، کل اللہ اسے دے دے گا اس کے مال میں برکت، لیکن میں کیسا لڑکا ڈھونڈوں؟ نماز دیکھیں، نماز کے بارے میں آپ کو عرض کروں، نماز صرف نماز نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی، ہم ہو کہ کوئی بھی، نماز کے ذریعے سے کیا مزاج بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، روزانہ 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کریں، کیا تمہارے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کہنے لگے بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح سے شام تک 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کے روح سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرات محدثین لکھتے ہیں، پانی کی تاثیر کیا ہے؟ صفائی ہے۔ پانی کی تاثیر صفائی ہے۔ جس طرح پانی بدن کو اور کپڑوں کو صاف کرتا ہے، نماز اسی طرح ہمارے اندر کو صاف کرتی ہے۔ پانی کی ایک اور تاثیر ہے ٹھنڈک۔ پانی کی ایک اور تاثیر ہے ٹھنڈک۔ پانی کی تاثیر گرمی نہیں ہے، پانی کی بنیادی تاثیر ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح نماز کی بنیادی تاثیر ٹھنڈک ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، مزاج گرم ہے، وہ نماز اس کی نماز میں کمی ہے، نماز کے اندر کوتاہی ہے۔ ورنہ تو 20 رکعت تراویح اور نمازیں پڑھنے کے بعد مزاج میں تو ٹھنڈک ہونی چاہیے تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سورہ نور ایک اور بات یاد آئی، سورہ نور کے اندر اللہ نے ایک جملہ عورتوں کے لیے استعمال فرمایا، مردوں کے لیے وہ جملہ نہیں ہے، پورے قرآن میں وہ جملہ نہیں ہے، صرف عورت کی خوبی اور اس کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ غافلات، غافلات، یہ غافلات کسے کہتے ہیں؟ غافلات کہتے ہیں بھولی بھالی۔ کیا مطلب بھولی بھالی؟ عورت کے مزاج میں مکاری نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بتا رہے ہیں یہ عورت، یہ بچوں میں ہم یہ صفت پیدا کرنا ہے
क्या मतलब भोली भाली, इधर का उधर नहीं लगाते, उधर का इधर नहीं लगाते, किसी के राज के पीछे नहीं पड़ना, किसी को एक दूसरे के खिलाफ उकसाना नहीं, बदगुमानी नहीं करना, बहरहाल जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना है। हाफिलात इसको कहते हैं। और एक अजीब हाफिजातुन लिल गैब, जन्नती औरत का बड़ा मुख्तसर निसाब है, 5 वक्त की नमाज। अय्युम इम्राअतिन सल्लत खम्सहा सामत शहरहा अताअत बअलहा क़ील लहा उदखुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नह। 8 दरवाजे हैं जन्नत के, जिस दरवाजे से चाहे तू आ जा। अल्लाह उस औरत को बुला रहे हैं। कौन? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, घर को चलाने का सलीका सीख ले, घर को हाफिजातुन लिल गैब की क्या तफसीर की? हाफिजातुन लिल गैब के थोड़े से बजट में मैं कैसे घर चलाऊं, इसराफ ना हो, खुला हाथ ना हो। जो औरत ये सिफत सीख लेती है, अल्लाह उसके हाथ में बरकत देते हैं। अब उसके दाएं बाएं पूछते हैं तुमने कौन सा वजीफा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बरकत है। वजीफा कुछ नहीं पढ़ रही, वो तो सीखी है घर चलाने का सलीका। साफ इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, एक दीन हमारा नमाज का, तिलावत का, जिक्र का, लेकिन याद रखें औरत का दीन घर को सही तरीके से चलाना, ये उसका दीन है। सब कुछ सीख लिया, नमाज सीख ली, जिक्र सीख लिया, तिलावत सीख ली, बयान सीख लिया, बुर्का पहन लिया, लेकिन घर चलाने का सलीका नहीं आया, वो औरत का दीन अधूरा है। याद रखें, उसकी तो जिम्मेदारी है कि शौहर को कैसे मैं इस्तकबाल करूं, कैसे मैं उसका इस्तकबाल करूं, कैसे मैं उसकी हिम्मत अफजाई करूं, परेशानी के वक्त में कैसे उसका सहारा बनूं, और घर के अंदर उनके माँ बाप हैं तो कैसे मैं उनके साथ मामला करूं। एक बात मैं आपको बताऊं, इस्लामी मुआशरत की खूबी बताऊं। इस्लामी मुआशरत कानून से घर की जिंदगी नहीं बन सकती, याद रखें। कानून के रास्ते से घरेलू मामलात सुधर नहीं सकते। घरेलू मामलात मुआशरत से सुधरेंगे। मुआशरत में मोहब्बत का पहलू है। सारे मुआशरत के अहकामात आप उठा कर देखें, अल्लाह ताला हमसे हमारे हुकूक नहीं बताया। और से समझने की एक बात है, अल्लाह ताला हमें हमारे हुकूक नहीं बताया। अल्लाह ताला शौहर से कह रहे हैं बीवी के ये हक हैं, और बीवी को कह रहे हैं शौहर के ये हक हैं। बीवी को ये नहीं बताया कि बीवी के ये हुकूक हैं। माँ बाप को बताया देखो माँ बाप हो तुम, बच्चों के ये हुकूक हैं, और बच्चों से कहा कि देखो माँ बाप के ये हक हैं। समझ रहे ना आप बैलेंस के साथ? ये हुस्न है मुआशरे की, ये खूबसूरती, इससे निजाम बनता है। हर एक को तुम्हारे फराइज क्या हैं और तुम पर दूसरों के हक क्या हैं। बस जिंदगी कैसे गुजारो। मैं बाप हूं तो मैं सोचूं कि मेरे बच्चों के मुझ पर क्या हक है, शौहर हूं तो बीवी के मुझ पर क्या हक है, भाई हूं तो मुझ पर मेरे दूसरे भाई के क्या हक हैं, ये मुझे बताया। और एक औरत है तो उसको उसके शौहर के क्या हक है उसको बता रहे हैं। माँ है उसके हक क्या है वो बता रहे हैं। फराइज अदा करते रहें, हक अदा करते रहें, इससे माशरे में मोहब्बत की फिजा बनेगी। लेकिन होता क्या है, कानून ये सिखाता है तुम अपना राइट वसूल करो, दिस योर राइट, ये तुम्हारा हक है। बीवी कहती है मेरा हक है। क्या हक है? खाना पकाना नहीं पकाना मेरा हक है, ससुर की खिदमत नहीं करना मेरा हक है, नहीं करना मेरा हक है। अच्छा, माँ बाप को जो बैठ के फ्लाइट में जाते हैं ना मिलने अपने माँ बाप से, टिकट देना भी तुम्हारा हक नहीं है शौहर का। अब जाओ खुद कैसे जाते देखो, बताओ और क्या क्या सीक्रेट है। औरत कहती है ना मुझे भी जाना है घर में, औरत कहती है कि मुझे जो है ना माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप का हक की खिदमत करना मेरा हक नहीं। अच्छा, तुम अपने माँ बाप से मिलने जाना है, जाओ। कैसे जाए? तुम्हारे अब्बा अम्मी टिकट भेजेंगे, जाओ, मुझे क्या है, ये हक थोड़ी मेरा है। इससे नहीं चलता घरेलू निजाम। घरेलू सिस्टम मुआशरत से चलता है, एहसान से चलता है, इंसाफ से नहीं चलता। याद रखें, इंसाफ के माने हैं बराबर बराबर। जहां बराबर बराबर आ जाता है वहां घर घर नहीं होता, वो हुकूमत का अड्डा होता है। एहसान किसे कहते हैं? हक से बढ़ के मैं करूंगी, आप भी हक से बढ़ के मुझ पे करें। हाँ, याद हो, जताना नहीं है, एहसान जताया नहीं जाता बल्कि इल्म में लाया जाता है। एक है जताना, एक है इल्म में लाना। जताने पे बड़ी वईद है, इल्म में देखो भाई ये असल में आपका हक नहीं था लेकिन हमने कर दिया, हाँ ये आपका हक। इस तरह अंडरस्टैंडिंग से चलती।
بہر کے میں یہ کر رہا تھا، سورہ نور ایک ایسا علم ہے، سلف صالحین اور صحابہ کرام اس سورت کا علم اپنے بچیوں کو سکھائے بغیر گھر سے ودا نہیں کرتے تھے، رخصت نہیں کرتے تھے۔ یہ علم اپنے بچیوں کو سکھائیں خاص طور پہ، کیونکہ ایک عورت گھر کا اس کا کردار بہت زیادہ جڑا ہوا ہے گھریلو نظام کے سکون اور خوش ہونے پر، سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ یہ خوش گھر خوش، یہ سکون میں گھر سکون۔ اس میں سکون کہاں سے آئے گا؟ وہ دین سے آئے گا۔ وہ دین سیکھے۔ کون سا دین سیکھے؟ نماز سکھائیں، تلاوت سکھائیں، سب کچھ سکھائیں، لیکن گھریلو دین مجھے سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ وہ گھر کا دین کیا ہے؟ میں کیسے سسرال میں جاتے ہی امتحان کا پرچہ ہے، اب اس امتحان کے پرچے میں کیسے کامیاب ہوں، یہ سکھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو معاشرتی احکام ہیں ان معاشرتی احکام کو اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں زندہ فرمائے۔ اس کا مقصد یہ ہے گھر بچے۔ ایک گھر بچنے کے لیے سورہ نور، سورہ طلاق، سورہ نساء، کتنے بڑے بڑے مضامین، ایک گھر بچے بھائی، ایک گھر کی حفاظت ہو۔ یہ دین اگر نہیں سیکھے نا، نمازوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، سب کچھ کے ساتھ گھر ٹوٹ رہے ہیں، سب کچھ کے ساتھ ٹوٹ رہے ہیں۔ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ کوئی چیز مس ہے۔ وہ کیا مس ہے؟ معاشرتی دین گھر سے مس ہو چکا ہے، گھریلو دین گھر سے مس ہو چکا ہے۔ ادھر سے زبان کھلتی ہے، ادھر سے ہاتھ اٹھتا ہے، دونوں مسلح۔ دین مسلح پہ بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے۔ وقت پر آئے مسلح پہ بیٹھیں گے، بقیہ وقت ہم کیا نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جیسا کہ ابھی امتیاز بھائی نے اعلان کیا تھا کہ دارالعلوم نیو یارک سے کچھ حضرات آئے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 1-2 مہینے پہلے مسجد نبوی کے مؤذن آئے تھے، تو ماشاءاللہ اسی مدرسے کے حضرات نے ان کو دعوت دی تھی، اور انہی کے ماشاءاللہ دعوت پر یہاں بھی آئے تھے۔ تو الحمدللہ یہ دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ جب آئے تو ہمارے یہاں کی کمیونٹی سے بہت خوش ہو کر گئے، تو دوبارہ آئے ہیں، اپنی مسجد، اپنے مدرسے کا تقاضا لے کر آئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دل کھول کر تعاون فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔